علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر مسجدوں میں اور کئی جلسگاہوں میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ، جس کو ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں، اس موضوع پر کئی علماء بیانات بھی کرتے ہیں اور آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ آج آپ کے سامنے مختصراً معراج کا واقعہ بتایا جائے اور اس واقعے سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے، اس پر ہم عمل کر کر جنت میں جانے کے حقدار بنے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ کوئی بات اگر قرآن مجید سے واضح طور پر معلوم ہو جائے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ شب معراج کا واقعہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرانا، اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کا سفر کرانا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچانا اور اللہ سے ملاقات کرنا، اور اتنا قریب ہو جانا، فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اتنا قریب ہو جانا جیسا کہ دو کمان آپس میں قریب ہوتے ہیں۔ یہ ساری بات قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ دو الگ الگ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اور پارے 15 کی اسٹارٹنگ کی سب سے پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینی سفر کے بارے میں بتایا کہ زمینی سفر کہاں سے کہاں تک ہوا۔ پھر سورۃ النجم کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی سفر کا تذکرہ کیا۔ تو قرآن مجید سے جو باتیں معلوم ہوتی ہو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معراج کے واقعے کو درست نہ کہنا اور معراج کے واقعے کو نہ ماننا اور معراج کے واقعے کو غلط تصور کرنا، یہ سارے باتیں کفر کے قریب اور کافر بھی بنا سکتی ہے اور بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ معراج کے واقعے کو سمجھیں بھی، اور اس سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس کو بھی بخوبی سمجھیں۔ دوسری بات، حدیث مبارکہ میں کئی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ مروی ہے۔ کل 28 صحابہ ایسے ہیں، 28 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، اور بخاری اور مسلم میں واقعہ متفق علیہ بیان ہے۔ تو پھر اس کا جھٹلانا اور اس کو نہ ماننا بالکل کافر ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ شب معراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، یہ معجزہ ایک ایسا انوکھا معجزہ ہے کہ جس کو جب دنیا کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ بھی اچھمبے میں آ جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑا سائنسداں اور بڑے سے بڑا اسکالر اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہ سن کر پریشان ہو جائے
کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی کرے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر بھی کرے اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور معائنہ بھی کرے اور واپس پھر مسجد حرام میں تشریف لا لے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سیکنڈوں اور منٹوں میں یہ سفر ہو جائے؟ حالانکہ یہ بات گواہی دیتی ہے کہ کئی کلومیٹر کے سفر کے لیے ہم کو ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن ٹریول کرنا پڑے گا، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال، 6 مہینے سفر پہ رہنا پڑے گا، لیکن اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا راستہ چند سیکنڈوں اور چند منٹوں میں طے کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ جیسے موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر تمام سانپوں کو کھا سکتا ہے، موسیٰ کا عصا لاٹھی بن کر سمندر پر راستہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد بچہ جو پیدا ہوا وہ اگر اندھا ہو، بہرا ہو، اس کو خدا کی قدرت سے اور اشارے سے اور حکم سے صحیح اور سالم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، کئی احادیث میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر موجود تھے۔ کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں تھے، کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں خود تشریف فرما تھے۔ تو الگ الگ روایت سے ایک ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تو چھت پر سے سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تو چھت گر پڑی، پھٹ پڑی، اور چھت جب پھٹ جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کر آپ زمزم سے اس کو دھوتے ہیں اور صحیح پاک طریقے سے دھو کر پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کو سیرت میں شق صدر کہا جاتا ہے، اور یہ 4 مرتبہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اس میں سے یہ 4تھی مرتبہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا معراج کے وقت۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی سواری لے کر آتے ہیں جس کا ہم اور آپ نام جانتے ہیں براق کے نام سے، اور اس کی تیز رفتاری کا عالم بھی ہم بخوبی جانتے ہیں، کئی بیانات میں ہم سن چکے ہیں۔ اس کا عالم یہ تھا تیز رفتاری کا، جہاں تک جتنی نظر پہنچ سکتی تھی وہاں تک اس کی نظر جاتی اس براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کے لیے سواری کا بھی انتظام ایسی سواری کا کیا گیا جو نہ دنیا میں دیکھی جائے گی، نہ کسی نے اب تک دیکھا ہوگا، نہ کوئی آئے قیامت تک دیکھ سکتا ہے، ایسی سواری کا انتظام کیا گیا۔ اور ایسی تیز رفتار سواری حضرت جبرائیل اور میکائیل لگام کو تھامے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور براق پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر بھی پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر وہاں سے ہجرت کر کر جو آپ کا سفر تھا مسجد قباء مدینہ کا جو راستہ تھا وہاں پر آپ کو روکا گیا، وہاں پر حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت شعیب کی بستی سے آپ کا گزر ہوا، وہاں پر بھی آپ کو حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مسجد اقصیٰ پر ختم ہوا جو زمینی سفر کہلاتا ہے۔
مسجد اقصی پہنچنے کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی اعتبار سے بھی اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ معزز، مکرم ہستی اور شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں امام کا، مقتدی بننے کے لیے تیار ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے امام کا۔ اس سے اندازہ لگائیے ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے۔ ہم اگر 5 منٹ 10 منٹ اگر امام صاحب دیر سے آ جائے یا 2 منٹ دیر سے آ جائے تو ہم سوال پہ سوال دہراتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ شاید امام صاحب کو کوئی اور جاب مل گئی، شاید امام صاحب کسی اور بزنس میں ہوں گے، شاید امام صاحب کوئی اور تجارت کر رہے ہوں گے، شاید امام صاحب کہیں اور ٹیوشن پڑھا کے آ رہے ہوں گے، نماز میں آنے دیر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، ہو سکتا ہے بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ وضو کی پھر سے ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اہل و عیال کی کچھ بیماری چل رہی اور آتے آتے دیر ہو گئی، لیکن اپنے اوپر جب بات آئی تو تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ امام اور مؤذن پہ کوئی بات آ جائی تو تسلیم کرنے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس امت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ یہ امت امام اور مؤذن کو اپنے جیسا سمجھ نہیں رہتی اور ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو پاکیزہ ہونا چاہیے، ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو روبوٹ جیسے ہونے چاہیے، جو حکم ہو جیسا حکم ہو اس کو مانے اور سراپا خم تسلیم ہو جائے اور اپنے سر کو جھکا کے بولے جی حکم، آپ جو بادشاہ ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ جو حکم بولیں گے وہ کرنے تیار۔ یہ ہمارا حال ہو گیا اور اسی حالت کی وجہ سے دیکھیے آپ امت کا کیا حال ہو گیا۔ امام صاحب سے کٹ گئے، خطیب صاحب سے کٹ گئے، مؤذن صاحب سے کٹ گئے، اب مسئلہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ اب کچھ بات پوچھیں گے اسلامی لائن سے تو کس سے پوچھیں گے؟ اب مسئلے کہاں حل ہو رہے؟ پولیس اسٹیشنوں میں مسئلے حل ہو رہے۔ طلاق کے کہاں مسئلے حل ہو رہے؟ پولیس اسٹیشن میں مسئلے حل ہو رہے۔ اگر خلا کا مسئلہ ہوا تو کہاں حل ہو رہے؟ جہاں پنچایت گھر میں کوئی اور کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مفتی اور عالم نہیں ہے۔ مسئلے کہاں حل ہو رہے؟ کورٹ میں مسئلے حل ہو رہے۔ 30 سال تک، 10 سال تک، 4 مہینے تک مسئلے کو کھینچتے جا رہے اور وہی حل نہیں نکل رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ امام، مؤذن اور خطیب سے نہیں جڑے، تاکہ آپ کو شرعی مسئلہ اگر معلوم ہوتا تو چند منٹوں اور چند سیکنڈوں اور چند گھنٹوں کا کام تھا جو حل نکل سکتا تھا۔ اور یہاں پر دیکھیے تمام انبیاء کھڑے ہوئے، کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک بھی بات کہی ہو کہ آپ کے آنے میں تاخیر ہو گئی، ہم کب سے آپ کے انتظار میں اور ویٹنگ میں ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت آدم بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، حضرت شیس بھی ہے، علیہم الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء کھڑے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر آگے کیا جا رہا اور بڑھایا جا رہا، اور آپ نے اس جگہ پر بھی 2 رکعت نماز پڑھائی اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور مقتدی ہوئے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لقب سے یاد کیا جاتا ہے، امام الانبیاء۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، یہ اسی واقعے سے امام الانبیاء کا لقب ملقب کیا گیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اسٹیپ اس سفر کا شروع ہوا، جو آسمانی سفر ہے۔ یہ تو زمینی سفر تھا جو ختم ہوا، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ یہاں سے پھر آسمانی سفر شروع ہوا، 7 آسمانوں پر 7 الگ الگ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت نوح سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت داؤد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تمام انبیاء سے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ آسمان پر ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہ پوری آیتیں اس واقعے کے دلیل کے لیے کافی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں ہم بتلاتے ہیں، جو واقعات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہم خود بتلاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، آپ کی زبان مبارک سے جو باتیں بھی آپ کہتے ہیں وہ کچھ اور نہیں،
وہ ہماری وحی ہے جو ہم نے پہنچائی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، کئی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی اور جنت بھی دکھائی گئی، جنت کے پورے مشاہدات بتلائے گئے، جہنم کا معائنہ کرایا گیا اور جہنم میں کئی عذابات آپ کو بتلائے گئے۔ بعض روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ابھی زمینی سفر تھا جب ہی آپ کے سامنے جہنم کو لایا گیا اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور بعض روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ آسمانی سفر میں آپ کو یہ بتایا گیا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آسمانی سفر میں آپ کو یہ باتیں بتلائی گئی اور مشاہدہ کرایا گیا، اور جب جہنم میں آپ کو تمام لوگ جن کو الگ الگ طریقے کے عذابات ہو رہے تھے وہ بتلائے گئے، اس میں سے کئی عذابات آپ کو بتلائے گئے۔ سب سے پہلا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا وہ نماز چھوڑنے والوں کا عذاب تھا، نماز میں سستی کرنے والوں کا عذاب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جہنم لائی گئی اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور اس میں وہ جہنمی جو ان عذابات میں مبتلا تھے، جو آپ کی امت میں ہونے والے تھے، ان کے بارے میں بتلایا گیا تاکہ آپ کی امت کو باخبر کیا جائے، جا کر یہ بتایا جائے کہ ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا عذاب بتلایا گیا کہ کئی لوگ، عورتیں اور مرد سب اس میں ملے ہوئے موجود ہیں اور انگارے میں لپٹے ہوئے ہیں اور پوری آگ ان کو گھیری ہوئی ہے، اور ان کے سروں کو پتھروں سے، بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، سر کو کچلا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر ہوئی پھر سر جو کتوں بن جاتا ہے، پھر سر کو کچلتے ہیں، پھر بن جاتا ہے، پھر کچلتے پھر بن جاتا ہے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے اور چلتے رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آدمی زندہ ہے، روح اندر موجود ہے، جسم آگ میں لپٹا ہوا ہے اور سر کو کچلا جا رہا ہے۔ صرف دروازے میں انگلی چلی گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، گاڑی سے گر گئے تو برداشت نہیں کر سکتے، فیور آ گیا، بخار آ گئی تو برداشت نہیں کر سکتے، مار لگ گئی، کہیں فریکچر ہو گیا تو برداشت نہیں کر سکتے۔ 6 مہینے، 2 مہینے، 1 ہفتہ ہاسپٹل کے چکر لگاتے رہتے، لیکن یہاں پر زندہ ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، آگ لپٹی ہوئی ہے اور سر کو کچلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پوچھا ما ھذا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، ان کو یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ جواب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی وہ عورتیں، وہ مرد، وہ بچے، وہ بچیاں ہیں جو نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے تھے اور نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، ہماری عمریں 20 30 سال، 40 سال کے قریب ہونے کو آ گئی، 35 سال کے قریب ہونے کو آ گئی، نماز تو فرض ہو گئی 7 سال کی عمر کے بعد سے، اب تک کئی سال زندگی کے گزر گئے، لیکن نمازیں جیسے پہلے چھوڑتے تھے ابھی ویسے ہی چھوڑ رہے، اور ایسے موقع پر مسجدیں بھری رہیں گی جب رمضان قریب رہیں گا۔ اب دیکھیے، شب معراج آج ہی ہے اور تاریخ بھی متعین نہیں ہے کہ آج ہی شب معراج ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے علماء کے نزدیک، مختص روایت نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ 27 کو ہی معراج کا واقعہ ہوا، لیکن ایک متفقہ فیصلہ بن گیا کہ 27 کو ٹھیک ہے، چلیے لوگ بیٹھیں گے، 4 باتیں مول صاحب سے سنیں گے تو کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر 9:30 کو بھی رکھے، 9 بجے بھی رکھے یا 10 بجے بھی رکھے، پبلک ایسا ویٹ کریں گی، ایسا انتظار میں رہیں گی کہ عشاء کی نماز دوسرے دنوں میں جیسا فرض تھی ویسا اب فرض نہیں ہے، اب فرض سے بھی کوئی اوپر کا درجہ ہوگا تو آج کا دن ہے وہ۔ فرض کے اگر 1 کروڑ نیکیاں ملتے تھے، شب معراج میں عشاء کی نماز پڑھے تو شاید 5 کروڑ کی نیکیاں ملتے ہوں گے۔ نہیں، رمضان میں بھی بڑے فرض نماز تو اتنے ہی نیکیاں ملتے۔ ہاں، الگ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اشہر الحرم ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، فضیلت تھوڑی بڑھ گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو ربیع الاول میں ثواب مل رہا تھا عشاء کی نماز کا وہی ابھی ملیں گا۔ لیکن ذہنیت یہ بن گئی، سوچ یہ بن گئی، شعبان میں آئیں گے، پھر رمضان شروع ہوا تو پوری مسجدیں آباد ہو جائیں گی،
ایسا معلوم ہوگا مؤذن صاحب امام صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں، اب بعد میں جب ریسرچ کریں گے تو معلوم ہوگا انہوں سامنے والی بلڈنگ میں رہتے تھے، پردے میں تھے اب تک، اب رمضان آیا تو باہر نکلے۔ چاند کیسا آتا رمضان کا دیکھنے کے واسطے ٹھہرتے لوگ جا کے، ویسی چند کو دیکھنے کے واسطے گھر کے باہر ٹھہرے ہوئے، شاید اب آتے ہوں گے، مہینہ آ رہا رمضان کا، اور قریب رمضان کے 10 دن تک دکھیں گے اچھے سے، پھر 11ویں دن سے غائب، پھر آخری کے تاخراتوں میں آئیں گے حضور، اس لیے کہ اب عید الفطر آنے والی ہے، اب خوشی خوشی آئیں گے، تاخراتوں میں تھوڑی عبادت کریں گے، مول صاحب سے بار بار سلام کریں گے، میں ہوں ابھی زندہ، نہیں ہوا میرا انتقال، ہوا تو تمہارے کو معلوم ہوتا، ٹینشن نہ کرو، بار بار ملتے رہیں گے مول صاحب سے۔ مول صاحب بھی بولیں گے پورے مہینے نہیں دکھے مول صاحب، اب عید کے قریب دکھ رہے، جیسے عید ہوئی نئے کپڑے پہنے، اب بولو انہوں نے مسجد کو دکھے تو ظہر میں ہو، بولو عید ہونے کے بعد نہیں اثر نہیں مول صاحب، اب میرا سسرال کا ٹائم ہے، ذرا شادی ہو گیا نا سسرال میں جانا رہتا، عید کا دوسرا دن سسرال کا دن، عید کا تیسرا دن پھر وہاں سے یہاں آئیں گے قریب رشتے دار، پھر چوتھے دن یہاں، یہی کرنے میں رہیں گے۔ نماز جیسے پہلے چھوڑتے تھے اب بھی ویسے ہی چھوڑیں گے، ایک مہینہ رمضان کا آیا تو نماز ہی آ گیا، پھر رمضان کا مہینہ چلے گیا تو نماز ہی چلے گیا۔ کیا رمضان کے مہینے کے لیے نماز پابند فرض تھی؟ یہی سزا ملے گی، پھر یاد رکھیے، برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے اگر نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نماز اگر چھوڑنا چاہ رہے ٹھیک ہے چھوڑیے، اس سزا کے لیے تیار رہنا کہ ٹھیک ہے میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا، پھر وہ قیمے کے جیسا بن جا رہا گوشت، پھر بن رہا، پھر قیمے کی طرح بن جا رہا، میں برداشت کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے نماز چھوڑیے۔ دوسرا عذاب دکھایا گیا، آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے تھے، چھیتڑے لپٹے ہوئے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر، اونٹ اور بیل کیسا چر رہے ویسا چر رہے تھے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ مرد وہ عورتیں وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، جو 1 سال گزرنے کے بعد پیسے نہیں نکالتے تھے الماری سے، 1 سال گزرنے کے بعد اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکالتے تھے، جیب بھرا ہوا رہتا تھا، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے ہاتھ اندر سے جیب میں جا کے واپس نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیے ان کا کیا عذاب ہوگا۔ تیسرا عذاب آپ کو دکھلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، آپ دیکھیں ہوں گے تانبے کا گھڑا ابھی، جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھل رہے تھے، جیسے آدمی کو کچھ کھجلی ہو جائے تو بار بار اسی جگہ پر کھجاتے رہتا ہے، تو یہ بنا کھجلی کے سینوں کو اور چہروں کو چھیل رہے اپنے ناخن تانبے کی۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کے بد پیچھے ان کی برائی کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنے والوں کا عذاب کیا ہوگا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحُبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم اپنے بھائیوں کی ایک دوسرے کے پیچھے غیبت مت کیا کرو، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کون پسند کریں گا کہ اس کا بھائی مر جائے اور وہ مردہ ہو اور وہ گوشت کھا رہا ہو اس کا سامنے بیٹھ کے؟ غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے، کسی کے بد پیچھے اور پیٹ پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کی کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے ان کے سامنے بیٹھیے، ادباً ان کے سامنے بیٹھ کے بولیے کہ بھائی آپ کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی، آپ کی عادت مجھے پسند نہیں آئی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سدھار لیجئے، بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ چینج کر لیجئے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل مت کیجئے، تاکہ میں آپ کی اچھائی کے لیے بول رہا ہوں، تاکہ سننے والے کو بھی بات ٹھیک لگے، تاکہ سننے والا بھی یہ سمجھے یہ میرا دشمن نہیں دوست ہے جو میرے لیے اچھائی کی بات کر رہا ہے۔ اور غیبت کرنے والا بد پیچھے 4 لوگوں کے سامنے بولتا پھرے گا، نہیں بھائی اس سے مت ملو، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ تو وہ آوارہ ہے فلاں ہے، یہ سب کرتا۔ جب وہ آپ کی بات دوسرے سے سنیں گا کسی اور کی زبان سے تو دل پہ تو برا لگیں گا، تھوڑے دل پہ تو چوٹ لگیں گی کہ کاش میرے سامنے بول دیتا تو میں سدھر جاتا۔ اس لیے غیبت کرنے والوں کی سزا یہ بتلائی گئی۔ اور ایک لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت تھا، لیکن وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ ایک ہانڈی میں اچھا گوشت رکھا ہوا ہے
ایک ہانڈی میں کچا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن پکا ہوا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے، کچا بھی ہے سڑا ہوا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ عورتیں ہیں جو نکاح ہونے کے باوجود بھی ان کے مردوں کے پاس رات گزارنے کے کسی اور غیر کے پاس رات گزارتی تھی، اور آپ کی امت کے وہ مرد ہے جو نکاح ہونے کے بعد اپنی عورتوں کے پاس رات گزارنے کے بجائے کسی اور فاحشہ کے بعد رات گزارتی تھی، یعنی مطلب زنا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا سخت سزا اور گناہ ہم کو ان عادتوں میں پڑنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور بستی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے زندہ لوگوں کے رہنے اور بسنے کے گھر ہوتے ہیں، جیسا ہمارے گھر ہوتے 2 BHK 3 BHK بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہے۔ اب سوچئے، جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ آواز آئی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، مٹی کھایا کرتے تھے، انٹرسٹ لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو انٹرسٹ دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو انٹرسٹ لیتے وقت دیتے وقت گواہ بنتے تھے، اور وہ سائن کرتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، سارے سود خور ہیں۔ اور یہ سود اتنا خطرناک معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ پوری انسانیت کو کھوکھلا کر کے رکھ دے رہے۔ کوئی آدمی 30% 20% لوگ نکال دیجئے، بقیہ حیدرآباد میں 80% طبقہ ایسا ہے جو سود میں مبتلا ہے، ہر شخص سود میں مبتلا ہے۔ کہیں گھر کا مسئلہ ہے، کہیں زمین کا ہے، کہیں گاڑی کا ہے، کہیں فلیٹ کا ہے، کہیں خود کا ہے، خود کو بھی لوگ گروی رکھ دیے کہ ہم دیں گے، آپ میری جان ہے آپ کے پاس حاضر، میرے کو مار دو آپ نہیں دیا تو سود کھا رہے اسے، رہن پہ گھر دے رہے، رہن پہ گھر لینا بھی جائز نہیں ہے، نہ دینا ہے، یاد رکھیے، رہن پہ گھر لینا نہ درست ہے، نہ دینا درست ہے۔ جیسا کرایہ لیتے رہتے وقتاً فوقتاً دیتے رہتے، ویسے ہی کرایہ دیتے رہنا، رہن پہ لیے بھی تو نہیں، رہنے کا آزادی ہے، 6 لاکھ روپے دے دیے اور گھر لے لیا، آسانی دکھتی، نہیں، یہ بھی سود میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری عذاب جو دکھایا گیا، ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کی زبانیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی، جب وہ کٹتی تھی پھر صحیح ہو جا رہی تھی، پھر کاٹی جا رہی، پھر صحیح ہو جا رہی۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ آواز آئی آپ کی امت کے وہ واعظ ہے، وہ بیان کرنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، یا کوئی اور انسان ہو نارمل، کوئی بھی ہو، خود بیان کر رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر رہے اس چیز پر۔ خود تو بیان کر دے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو 40 مرتبہ بول رہے ہیں، لیکن انہوں ہی نماز کے وقت غائب رہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو لوہے کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے جہنم میں عذابات آپ کو بتلائے گئے۔ اس لیے معزز دوستو، ان گناہوں میں آج تک ہم مبتلا تھے، ان گناہوں میں آج تک ہم پڑے ہوئے تھے، تو ہماری زندگی سے ان گناہوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی سے ان گناہوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں اگر یہ گناہ موجود ہیں تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگیے، گڑ گڑائیے کہ مالک اب تک گناہ ہو چکے، گناہ ہو گئے، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے آگے بلایا گیا۔ حضرت جبرائیل کا مقام جانے تک سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر حضرت جبرائیل خود فرماتے ہیں اگر میں یہاں سے آگے پہنچا، ایک بھی قدم میرا آگے گیا تو میرے یہ سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک میرا مقام ہے۔ اور زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق، جتنے مخلوقات دنیا اور آسمان میں ہیں، ان سب کا اینڈنگ جانے کا لاسٹ اینڈ فائنل سدرۃ المنتہا، اس کے آگے نہیں۔ لیکن اس کے آگے بھی جس کو بلایا گیا وہ آپ کے اور میرے آقا، وہ آپ کے اور میرے سردار، وہ آپ کے اور میرے تاجدار ختم نبوت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اس کے آگے بھی آپ کو بلایا گیا اور کہا جا رہا کہ اے نبی اب یہاں سے آپ اکیلے سفر کریں. اور بعض روایتوں میں بات ملتی ہے، روح المعانی میں، تفسیر میں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا کہ وہاں سے آپ کو رف رف بھیجا گیا. ایک سواری کا نام، ایک تخت کا نام ہے جس پر آپ کو بٹھا کر وہاں سے لایا گیا اور پھر اللہ سے ملاقات ہوئی. اب اللہ سے ملاقات ہوئی، اس میں شدید اختلاف ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کو دیکھے یا نہیں دیکھے، دیکھے تو کیا حالت تھی. وہ ساری باتیں میں بیان نہیں کر رہا، اس میں اختلاف میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. اب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا. وہ تحفہ کیا ہے؟ سارے لوگ جانتے ہیں اس کو، وہ تحفہ نماز ہے. اصل میں معراج کا مقصد ہی یہی ہے کہ نماز آپ کو گفٹ میں دینا ہے. معراج کا مقصد ہی یہی. آج جو آپ کے سامنے مسجدوں میں بیان ہو رہے، گراؤنڈوں میں بیان ہو رہے، جلسگاہوں میں بیان ہو رہے، بڑے بڑے مدارس میں بیانات ہو رہے، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس واقعے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو دی گئی وہ نماز ہے. اسی کے بارے میں ترغیب دلانا ہے لوگوں کو، اسی کی ترتیب بتانا ہے لوگوں کو، اسی کی پابندی کرو بولنا ہے لوگوں کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ نمازوں کا ملا، 50 نمازیں آپ کو ملی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے. حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم بہت بڑی تھی، بنی اسرائیل بہت بڑی قوم تھی، اللہ نے ان کو کئی نعمتیں دی تھی، لیکن وہ نعمتوں کا کبھی شکر ادا کرے ہی نہیں. آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اب واپس جائیے، کم کرا کے آئی. 5 کم ہوئی، 45 ہوئی، 40 ہوئی، 35 ہوئی، 30 کم ہوتے ہوتے وہ 5 باقی رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ جائیے اور کم کرا کے آئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، یہ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت، مجھ کو میری امت سے یہ امید ہے کہ میری امت یہ 5 نمازیں تو بھی پڑھے گی. نبی کو امید ہے ہم سے، نبی کو امید ہے. اللہ اکبر. اس لیے معزز دوستوں، معزز بزرگ حضرات، ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت ہے. نبی خود فرماتے ہیں مجھے امید ہے میری امت سے کہ 5 نمازیں تو ضرور بھی ضرور پڑھے گی. لیکن اوپر سے صدا آئی، اے نبی کائنات، اے محبوب امت، اے فخر موجودات، اے آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر 5 وقت نماز پڑھے گی تو یہ میرا اعلان ہے، میں شہنشاہ رب ذوالجلال ہوں. 5 وقت نماز ادا کرے گی تو میں 5 کا نہیں 50 کا ثواب دوں گا. بائی 5 گیٹ 50 فری. کہیں ڈی مارٹ والا آفر لگا دیے، 2 چاول کے تھیلے خریدے تو 30 فری دیتے، تو چھوڑ دو. آپ لیڈر بھی کھڑے ہوئے رہتے وہ لائن میں. 30 چاول کے تھیلے معمولی بات ہے، اس سے ایک انہوں دکان ڈال دیتے، پھر اس سے بزنس بڑھتا، پھر اور ایک دکان ڈالتے، پھر بڑی ایک جنرل اسٹور کھول دیتے. یوسفین بازار پہ کہ سب سے بڑی دکان میری چھے، دیکھو 30 مل رہے. آپ اندازہ لگائیے، اگر ایک فرض کا ثواب اندازہ لگائیے، آپ ہو سکتا اللہ اس سے بڑھ کے دے. اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ان کے خزانوں میں کیا کمی. اگر ایک فرض کا نماز کا ثواب 1 کروڑ نیکیاں مل رہے تو آپ اندازہ لگائیے، 5 کے 5 کروڑ ہوتے، 50 کے 50 کروڑ ہوتے. دن میں 5 نمازیں پڑھو، 50 کروڑ نیکیاں لے کے جاؤ. یہ تو میں خالی مثال دے رہا ہوں، وہ اللہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک نماز کا 1000 کروڑ نیکیاں دو ان کے خزانے میں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی، اللہ جیسے چاہیں جتنا چاہیں اضافہ کر کے دیتے. ٹینشن مت لو، امید رکھو اللہ سے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے معزز دوستو اندازہ لگائیے، 5 نماز پڑھیں گے تو 50 کا ثواب مل رہا. اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے اور مسجد حرام میں پھر آپ کو لا کر چھوڑا گیا، اور یہ راتوں رات پورا مکمل سفر ہوا. جب صبح بیدار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کفار بیٹھے ہوئے، خانہ کعبہ میں پورے لوگ بیٹھے ہوئے،
صحابہ بھی اس میں شامل ہے، جو ابھی ابھی ایمان لے کے آئے وہ بھی شامل ہے، اور بڑے بڑے سرداران قبیلہ قریش کے لوگ بھی شامل ہے۔ وہ سب کے سامنے جب یہ بات کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی اور نمازوں کا تحفہ ملا، بہت سارے لوگ ہنستے بھی ہیں، سوال بھی کرتے اور الگ الگ بات سے آپ کو مکارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی راتوں رات سفر ہو جائے۔ کئی لوگ جو مسجد اقصیٰ کو دیکھے ہوئے تھے فلسطین میں، یروشلم میں، اس کو دیکھ کر سوال بھی کرنے لگے، ذرا بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں، ذرا بتاؤ دروازے کتنے ہیں، ذرا بتاؤ سیدھی طرف کتنے کھڑکیاں ہیں، بائیں طرف کتنی ہیں، رائٹ طرف کون سا دروازہ ہے، لیفٹ طرف کون سا دروازہ ہے۔ لیکن حضور کو تو معراج ہو چکی، اب اللہ کا یہ کام دیکھیے، اللہ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ کی نظروں کے سامنے لا کر رکھ دی، نبی دیکھ رہے ہیں، سوال کا جواب آ رہا ہے، سوال کا جواب آ رہا ہے، جو سوال پوچھ رہے اس کا جواب مل رہا، لیکن ان کی ذہنیت مار کھا گئی تھی، ان کے پاس نور ہدایت ختم ہو چکا تھا، ہدایت کا نور نہیں تھا، یہ سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ سب سے پہلی ہستی جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی، ان کا نام بھی صدیق پڑا کہ وہ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والے تھے، کسی اور نے تسلیم نہیں کیا، کسی اور نے تصدیق نہیں کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ بات آئی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں بات سے مکر جاتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں کہ واقعہ ضرور بھی ضرور ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ معزز دوستو، معراج کے اس واقعے سے اصل سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، نمازوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ 24 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں، اس میں سے آپ اندازہ لگائیے، فجر کے لیے 15 منٹ، ظہر کے لیے 10 منٹ، عصر کے لیے 10 منٹ، مغرب کے لیے 10 منٹ، عشاء کے لیے 15 منٹ، تو میرے خیال سے 15 یہ 30 منٹ ہو گئے، وہ 30 ہو گئے تو 1 گھنٹہ ہو گیا نمازوں کا۔ پھر سنت نفل پڑھ رہے آپ تو اس کے لیے 1 اور گھنٹہ نکال دیجئے، 2 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے اللہ کو نہیں دے سکتے، 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹکا سکتے، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے اللہ کے سامنے جا کر مانگ کر گڑ گڑا کر دعا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا، بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان، مومن اور کافر میں دیوار جو بنی ہوئی ہے بیچ میں، فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جس دن یہ دیوار گر جائیں گی، جس دن نمازیں چھوڑ جائیں گے تو سمجھ جائیے کفر کے قریب ہو گئے۔ کیوں؟ ہم بھی کھانا کھا رہے، انہوں بھی کھانا کھا رہے، ہم بھی بڑی بڑی مسجدوں کو جا رہے، انہوں بھی بڑے بڑے عبادت خانوں کو جا رہے، ہم بھی اچھے اچھے کپڑے پہن رہے، انہوں بھی اچھے اچھے کپڑے پہن رہے، ہم بھی دعوت اٹینڈ کر رہے، انہوں بھی سب کر رہے، ہم بھی کار لے رہے، فلیٹ لے رہے، گھر لے رہے، ہم کو بھی کاٹے تو خون نکل رہا، ان کو بھی کاٹے تو خون نکل رہا، ہم بھی قرآن پڑھ رہے، انہوں بھی گیتا پڑھ رہے، ہم بھی ترانے پڑھ رہے، حمد پڑھ رہے، نعت پڑھ رہے، انہوں بھی سب کچھ پڑھ رہے اپنی جگہ پر، لیکن انہوں 5 ٹائم آ کے اللہ کے سامنے ماتھا نہیں ٹکا رہے، ہم 5 ٹائم اللہ بلا رہے اور ہم آ رہے اور ماتھا ٹکا رہے۔ یہی فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیوار گر جائیں گی تو یاد رکھیے کب سے آپ کفر کے قریب پہنچ گئے آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ نمازیں جو نہیں پڑھتے ان کی صورت پہ کبھی نور نہیں رہتا، یہ نمازیں جو نہیں پڑھتے یہ ہمیشہ فاسق رہتے ہیں، یہ نمازیں جو نہیں پڑھتے ان کے چہروں پر یہ بدقسمتی نظر آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس شخص سے اللہ ناراض ہیں بس سمجھنا اس بات سے ہے کہ وہ بے نمازی ہے، اگر بے نمازی ہے تو سمجھ لیجیے اللہ ناراض ہے۔ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، اللہ بلائیں گے تو آپ آئیں گے، اللہ آپ کو بلانا ہی نہیں چاہ رہے۔ کان میں 4 وقت اذان کی آواز آ رہی، 5 ٹائم آ رہی نماز، 5 ٹائم 2 مرتبہ بلا رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو گئی 2 مرتبہ بول دیے، لیکن پھر بھی کان میں جوں تک نہیں رہیں گری، گھر میں جو کر رہے تھے وہی کر رہے، اذان ہو رہی تو۔ اس لیے معزز دوستو ان سارے چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک بہترین شعر کہا نماز کے اوپر، اس سے ہی ہم اس شعر سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کہا کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پنجگانہ کہتے فارسی میں 5 ٹائم، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ پڑھیے نماز، جائیے جنت میں،
نماز چھوڑ دیں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بچوں کو مسجد کو لے کے آئیے، مسجد کو لے کے 5 سال 6 سال 7 سال کا بچہ کیوں نہ ہو لے کے آئیے۔ 7 سال کے بعد تو ڈانٹ ڈپٹ کے پڑھائیے، 11 سال کے بعد تو مار کے پڑھائیے۔ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں جو عورتیں بیان کو سن رہی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ ان کے اوپر جس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے نماز چھوڑ دیجئے، پھر قضا بعد میں کریے، لیکن اگر پاک ہے، اس حالت میں ہے نماز کی حالت میں، تو نماز پڑھیے، اس کو بلا وجہ کے تاخیر اور مؤخر مت کیجئے۔ 1 بجے اذان ہو رہی، 1:30 بجے تک نماز پڑھ سکتی گھر میں عورتیں آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن نہیں 3 بجے پڑھیں گی، 2:30 بجے پڑھیں گی، ابھی ٹائم ہے نہ دیکھیں گے، ابھی سکون سے کھائیں گے، ابھی سکون سے کپڑے دھوئیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ نہیں، وہ ہوتے ہوتے عصر کا وقت شروع ہو جاتا، کب ہوتا نہیں معلوم ہوتا۔ شیطان کا یہ کام ہے، یہ تو بہکاتے رہتا اور بہکاتے رہتا۔ وہ تو شیطان پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ بہکاتا تھا، لیکن آج تو حیدرآباد کے پورے بچے اور نوجوان خود شیطان بنے ہوئے، ان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو اب یہ پورا ختم ہونے کے بعد، دعا ہونے کے بعد، ذرا یہاں نیلوفر تک چکر لگا کے آؤ، ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے، چائے کی پینے کی غرض سے مت جاؤ، تسبیح پڑھتے پڑھتے جاؤ۔ دیکھو کیسی ان لوگوں کی جگنے کی رات چل رہی، ان کو پوچھو کیا بھائی سو جائیں گے نہ جا کے؟ مل صاحب کیا بول رہے تم؟ زیادہ کچھ بولیں گے اگر نہیں سونا ہے اس رات میں، عبادت کرنے کی نعت نہیں ہوتی، تو سیدھا سمپل سا جواب آئیں گا، شاید مل صاحب پکوڑے ہیں، شاید نہیں معلوم مل صاحب، نہیں دکھ رہے مل صاحب، اپنی پٹی کے نہیں ہے۔ کچھ بھی صحیح بات سنانے گئے، سمپل سا جواب، نہیں بھائی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں کرے۔ حضور کو جو معراج ہوئی آپ کو معلوم ہے ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہو رہی، ہجرت بولتے آپ کو معلوم ہے مکے سے مدینے کا سفر، ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہو رہے، اور مدینے میں کتنے سال رہے حضور؟ 10 سال رہے۔ وہ 10 سال یہ 1.5 سال کتنے سال ہو گئے؟ 11.5 سال ہو گئے۔ 11.5 سال میں 11 سال مراد لے لیجیے، 11 سال میں 11 مرتبہ تو رجب کا مہینہ آیا ہوں گا نا، 11 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا تو 27 رجب بھی 11 مرتبہ آئی ہوں گی نا۔ ایک مرتبہ بھی حضور خود ایسا بیٹھ کے واقعہ معراج سنا کے صحابہ کو نہیں بولے جگو، ان سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں اپن، ان کے جیسا عمل کرنے والے ہیں اپن کون سی کھیت کی مولی اپنے کو نہیں معلوم۔ ان کا شجرہ پورا یاد رہتا تھا، ان کا تو چھوڑو، حضور کے گھوڑوں کے نام کیا تھے وہ بھی یاد رکھتے تھے، حضور کے خچر کا نام کیا تھا وہ بھی یاد رکھتے تھے، اس کا سلسلہ بتاتے نسب، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا خچر گدھوں کا، سواری کون سی حضور کو پسند ہے وہ بتاتے تھے، حضور کو کیسا بیٹھنا پسند تھا وہ بتاتے تھے، حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی، بال کیسے تھے اندر کے، وہ تو چھوڑ دیجئے آپ، حضور کے داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے وہ بھی گن کے بتاتے تھے۔ یہ ہے عاشق، ایک مرتبہ بھی نہیں بول رہے، معراج کا واقعہ بیان کر کے ہم کو بٹھا کے بولے جگو آج بول۔ اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہم لوگ دین کو نہیں سمجھے۔ ٹھیک ہے چلیے، اب اس وجہ سے لوگ جڑ رہے، نماز کی فضیلت میں بات کر دیا، اس کے بعد تو جا کے سو سکتے، کوئی بات نہیں، جا کے سو جائیے، تہجد میں اٹھیے، فجر میں اٹھیے، نماز پڑھیے، جاگنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارا جاگنا اولڈ سٹی کا معلوم ہے آپ کو، خاص طور پہ 2 بیٹھ سکتے ایک گاڑی پہ، لیکن 4 بیٹھیں گے، خاموش جا سکتے لیکن ریس دیتے ہوئے پورے لوگوں کو، پھر اگر کچھ بولے 3 بج رہے ابھی تو 5 بجے تک جگنا ہے، اذان ہوئی جب سوتے ہم بستر اوڑھ لے کے۔ وہ شیطان بھی بولتا ہوں گا افسوس ہوتا ہے مجھے حضرت انسان پر، شیطان بولتا ہوں گا، میں شعر کے انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، افسوس ہوتا ہے مجھے حضرت انسان پر، غلط کام تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، کچھ بھی کام ہوا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے پڑھتا زور سے، لیکن شیطان بھی بازو ٹھہر کے بولتا ہوں گا اللہ میں نے بہکایا، انہیں خود کرائے، میں نہیں بولا اس کو جاؤ چائے پینے آج جگنے کی رات ہو، انہیں خود اٹھ کے گیا نا، چائے پینے کے واسطے گیا، 6 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر چائے پینے کے واسطے جا رہے، آ رہے واپس نہیں، ماں گھر میں بیٹھی ہوئی انتظار کرتے ہوئے، دروازے کو دیکھتی ہوئی، ابا کو بار بار بول رہی شوہر کو دیکھو جی آیا ہوں گا، دیکھو اب آتا ہوں گا، دیکھو اب آتا ہوں گا، آیا نہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد خبر پہنچی کہ بھائی فلاں روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کا بیٹا ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کیا ہوں گا اس ماں کا، کیا ہوں گا اس باپ کا؟ اس لیے معزز دوستو جاگنے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر آپ کو نوافل پڑھنا ہے نوافل پڑھیے، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو نفل پڑھنا ہے نفل پڑھ کے خاموش سو جائیے۔ قرآن بھی پڑھنا ٹھیک ہے، آدھا پارہ 1 پارہ پڑھ کے سو جائیے، اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے،
ایک پارے 2 پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، یہ تو لکھ کے دے سکتے، 2 پارے پڑھو بولتے کہ نیند آتی اپنی، 3 گھنٹوں کی فلم دیکھو وہ تو برابر دیکھ سکتے، یہ ہمارا فرق ہے یہ۔ اس لیے 1 پارہ 1.5 پارہ آدھا پارہ پڑھیے، سکون سے سو جائیے اطمینان کے ساتھ، گلی والوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، ستانے کی ضرورت نہیں، بلباں پھوڑنے کی ضرورت نہیں، گاڑیاں چلانے کی ضرورت نہیں، ہوٹلوں کے چبوترے گرم کرنے کی ضرورت نہیں، گلیوں کو پورا بلاک کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو ستانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک پیٹرول پمپوں پہ لائنیں بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سارے کام آوارہ فواحش لوگوں کے ہوتے ہیں، گندے لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ اور ہمارے ایمان اور ہمارا اسلام اس کا سیکھ نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔